السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ درس فعل ناقص، فعل لازم اور فعل متعدی سے متعلق ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک فعل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فعل ناقص کو سمجھتے ہیں۔ ناقص کا مطلب ہی ہوتا ہے ادھورا، نامکمل۔ تو یہ وہ فعل ہوتا ہے جو بظاہر اپنے پورے معنی نہیں دیتا، اسے فعل ناقص کہتے ہیں، اور بہت آسان ہے، آپ مثالوں میں آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ نیچے جو مثالیں دی ہوئی ہیں، وہ جو جملے دیے ہوئے ہیں، تو اس میں جیسے دولت عربی لفظ ہے، ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں، اور اس طرح کی 6 مثالیں آپ کو دی ہوئی ہیں۔ تو صرف آپ کو کیا دیکھنا ہے، ہیں، تھے، تھا، ہو جاؤ گے، ہو جائے گا۔ یہ 6 جو آخر میں جو فعل آ رہا ہے، یہ سب افعال ہیں، فعل ہیں۔ یہ ہے بھی فعل ہیں فعل ہے، تھے، تھا، ہو جاؤ گے اور ہو جائے گا، یہ سب افعال ہیں۔ تو یہ جو فعل ہیں، یہ اس سے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، صرف ہونا سے بنے ہیں۔ یہ سب ہونا سے ہے بنا ہے، ہیں بنا ہے، تھے اور تھا بنا ہے، ہو جاؤ گے اور ہو جائے گا بنا ہے، یہ سب ہونا سے بنے۔ تو یہ ہونا سے جتنے فعل بنے ہیں، وہ سب فعل ناقص کہلاتے ہیں۔ اور فعل ناقص ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پورے معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے اگر ہم کہیں ہے، تو ہے سے ہم کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی فعل کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اگر ہم دوسرا کوئی فعل لیتے ہیں جیسے سوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سونے کا کام ہو رہا ہے، لیکن یہاں صرف ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو یہ اس کے معنی ادھورے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے، اس میں صرف آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہونا سے بننے والے اگر فعل آ رہے ہیں، تو وہ فعل ماضی میں بھی ہو سکتا، مطلب یہ کہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں میں یہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں تینوں کی تو یہ ٹیبل دیا ہوا ہے۔ حال میں جیسے ہے، تو اس کے ساتھ جمع ہیں استعمال ہوگا۔ ماضی میں تھا آئے گا، اس کے ساتھ تھے یا تھیں، یہاں تھی اور یہاں تھیں، ایسا بھی آ سکتا ہے۔ مستقبل میں آ جائے گا ہو جاؤ گے، ہو جائے گا، ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح سے یہ 6 حالتیں اس کی بنی، حال یعنی واحد اور جمع کے حساب سے۔ واحد جمع حال کی 2، ماضی کے 2، واحد اور جمع مستقبل کے 2، ایسے 6 حالتیں ہو گئیں۔ تو فعل ناقص، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہونا سے بننے والے جو افعال ہوتے ہیں، جو عام طور سے آخر میں آتے ہیں، فعل ویسے بھی آخر میں آتا ہے اردو میں عام طور سے، تو یہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ اب اگر کہیں پر عبارت میں یہ ان کے نیچے انڈر لائن کیا گیا ہو، جو ہونا سے بننے والے افعال کے نیچے، اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ فوراً یہ لکھیں گے کہ یہ فعل ناقص۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسے دوسرا فعل ہم کو سمجھنا ہے فعل لازم۔ لازم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لازم جو ایک تو ہم کمپلسری کے معنی میں سمجھتے ہیں، جو ضروری ہو، اور ایک فعل لازم جیسے یہ کہ جو فعل فاعل ہی پر اپنی بات مکمل کر دے، اسے فعل لازم کہتے ہیں، یعنی اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہاں پر ہم کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ فعل، فاعل اور مفعول کسے کہتے ہیں، تب ہم اس کو فعل لازم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر 3 مثالیں ہمارے سامنے دی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر پہلی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سمجھو یہ جو 3 مثالیں دی گئی ہیں تو فعل لازم کی مثالیں ہیں۔ اس سے اوپر کی جو 3 مثالیں ہیں، اس سے اوپر کی جو ایک مثال دی ہوئی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے باہر کا آدمی ہندی حرفوں کو بول نہ سکے گا۔ اب دیکھیے، ہندوستان کے باہر کا آدمی، یہ پورا فاعل ہے۔ تو فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والا۔ بول نہ سکے گا، یہ فعل ہے، کام ہے، یہ بولنا ایک کام ہے۔ تو بول نہ سکے گا، یہ ایک کام ہے، یہ فعل ہے۔ اب فعل کو انجام دینے والا وہ کون ہے؟ ہندوستان کے باہر کا آدمی۔ یہاں پر اس مثال میں تو کون نہیں بول سکے گا؟ ہندوستان کے باہر کا آدمی۔ تو کام کرنے والا یعنی فاعل کون ہوا؟ ہندوستان کے باہر کا آدمی۔ اور کیا نہیں بول سکے گا؟ ہندی حرفوں کو۔ تو ہندی حرفوں پر کام ہو رہا ہے، یعنی ہندی حرفوں کو نہیں بول سکے گا، تو یہ ہو جائے گا مفعول۔ تو فعل جو کام ہوتا ہے وہ، فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہندوستان کے باہر کا آدمی ہے، اور مفعول کسے کہیں گے؟ جس پر کام واقع ہو۔
ہندی حرفوں پر کام ہو رہا ہے، یعنی ہندی حرفوں کو نہیں وہ بول سکے گا۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال، احمد نے خط لکھا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو لکھا فعل ہو جائے گا، کس نے لکھا؟ احمد، وہ فاعل ہو جائے گا، اور کیا لکھا؟ خط، خط پہ کام ہوا لکھنے کا، وہ مفعول ہو جائے گا۔ اگر اب ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو فعل لازم اور فعل متعدی کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اب فعل لازم کسے کہیں گے؟ وہ فعل کہ جو صرف فاعل پر اپنی بات مکمل کر دیتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، ہم دیکھیں ہم، یہ ہے فاعل، کام کرنے والے، اور پسند کرتے ہیں یہ پورا فعل ہے، تو ہم پسند کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ہم جو ہے یہ فاعل ہو گیا، پسند کرتے ہیں یہ فعل ہو گیا، اس میں مفعول نہیں ہے۔ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، لکڑہارا چلا گیا، تو لکڑہارا کیا ہو جائے گا؟ یہ فاعل ہے، اور جو چلا گیا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو لکڑہارا کام کرنے والا ہے، کون گیا؟ لکڑہارا گیا، لکڑہارا فاعل ہوگا، چلا گیا یہ فعل ہو گیا، ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ بھی فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے، اس میں مفعول نہیں ہے۔ اور کاتب نے لکھا، کاتب نے لکھا تو کاتب فاعل ہو جائے گا، اور لکھا یہ فعل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اس جملے میں کوئی بھی مطلب مفعول نہیں ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر جو فعل ہے، یہ دیکھیے پسند کرتے ہیں یہ والا فعل پورا، پھر اسی طرح چلا گیا، یہ چلا گیا، اور لکھا ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سمجھو پہلا پسند کرتے ہیں، چلا گیا اور لکھا، یہ تینوں جو ہیں یہ ایسے فعل ہیں کہ جو فاعل پر اپنی بات مکمل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مفعول نہیں آیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ چلا گیا، لکھا اور پسند کرتے ہیں یہ فعل لازم ہیں، یعنی اس میں صرف فاعل پر پوری بات مکمل ہو گئی اور اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو بہت سے فعل لازم ہیں، جیسے رونا، وہ رویا، وہ ہنسا، اس میں مفعول نہیں ہے۔ تو ہنسنا، رونا، یہ ایسے کام ہیں جو فعل لازم ہوتے ہیں، یعنی لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف فاعل کی حد تک کام کرتے ہیں، فاعل کی حد تک لازم ہوتے ہیں، وہ متعدی نہیں ہوتے۔ متعدی یعنی جس کا اثر دوسرے تک جائے، تو وہ متعدی، فعل متعدی میں مفعول پر اثر ہوتا ہے، فعل لازم میں صرف فاعل پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک ہو وہ فعل لازم کہلاتا ہے، جیسے یہ 3 مثالوں میں ہم نے دیکھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں فعل متعدی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے۔ فعل متعدی میں فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں، یعنی فعل جو ہے وہ صرف فاعل کے ساتھ مل کر اپنی بات مکمل نہیں کرتا، بلکہ اس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے 3 جملے جو ہیں دیے ہوئے ہیں، مولانا آزاد نے جاری کیا، اب اس میں مولانا آزاد فاعل ہے اور جاری کیا یہ فعل ہے، وہ ادا نہیں کر سکتے، وہ فاعل ہے، ادا نہیں کر سکتے، فعل ہے۔ شاعر فاعل ہے، سناتا ہے، یہ فعل ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو مفعول نہیں ہے، لیکن اس کو اگر آپ غور کریں نا تو یہ جملے ہی مکمل نہیں ہیں۔ مولانا آزاد نے جاری کیا، تو مولانا آزاد نے کیا جاری کیا؟ وہ ادا نہیں کر سکتے، کیا ادا نہیں کر سکتے؟ شاعر سناتا ہے، کیا سناتا ہے؟ تو پھر جب ہم اس کے ساتھ مفعول جب تک نہیں لگائیں گے، جب تک پوری بات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جیسے مولانا آزاد نے اخبار جاری کیا، تو جاری کرنا فعل ہو جائے گا، مولانا آزاد فاعل، اور جو اخبار ہے وہ ہو جائے گا مفعول۔ وہ ادا نہیں کر سکتے، تو کیا نہیں ادا کر سکتے؟ تو وہ خاص عربی حروف کو ادا نہیں کر سکتے، نیچے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو خاص عربی حروف جو ہے یہ ہو جائے گا مفعول، وہ فاعل، ادا نہیں کر سکتے فعل، اور خاص عربی حروف یہ ہو جائے گا مفعول۔ اسی طرح شاعر فاعل، سناتا ہے فعل، اور غزل، یہ غزل ہو جائے گا مفعول۔ شاعر کیا سناتا ہے؟ غزل سناتا ہے، سناتا ہے فعل ہو جائے گا، شاعر فاعل، اور غزل مفعول ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو فعل متعدی ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول بھی ہوتے ہیں، یعنی فعل کا اثر صرف فاعل کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ مفعول پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو اسے فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کھانا، پینا، پڑھنا، سونگھنا وغیرہ، یہ سب کون سے حروف، یہ کون سے افعال ہیں؟ یہ فعل متعدی ہیں سب۔
تو کیوں فعل متعدی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے کھانا، مثال کے طور پر کھانا فعل اگر لیں تو اس نے آم کھایا، اب اس نے جو ہے یہ فاعل ہو جائے گا، کھایا فعل ہوگا، اور آم پر کام ہوا یہ مفعول ہو جائے گا۔ تو یہ کھانا، پینا جیسے اس نے پانی پیا تو پانی جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا، اور اس نے یہ فاعل ہو جائے گا، اور پیا یہ فعل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے فعل متعدی میں فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں، یعنی فعل کا اثر، کام کا اثر فاعل اور مفعول، کام کا جو اثر ہوتا ہے، فعل کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف فاعل کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ مفعول تک بھی پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے یہ جملے ہیں نیچے دیے ہوئے ہیں، وہ ہندی حرفوں کو کبھی نہ بول سکے گا، وہ یہ فاعل ہو جائے گا، ہندی حرفوں کو مفعول ہوگا، کبھی نہ بول سکے گا یہ فعل ہے۔ فارسی والوں نے یہ لفظ بدل دیا، فارسی والوں نے، تو فارسی والوں یہ کیا ہو جائے گا، یہ فارسی والے جو ہیں یہ فاعل ہو جائے گا کیونکہ کام کر رہے ہیں، وہ بدل دیا فعل ہو جائے گا، لفظ یہ مفعول ہوگا۔ وہ ہر سکہ پرکھتے ہیں، وہ فاعل، پرکھتے ہیں فعل، اور سکہ، ہر سکہ کیا ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، بہت آسان ہے۔ ہونا سے بننے والے افعال فعل ناقص، وہ فعل جو صرف فاعل پر اپنی بات مکمل کر دیں وہ فعل لازم، اور وہ فعل جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے وہ فعل متعدی۔ تو امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔